بعد دنیا بھر میں اس کے اثرات ہمیں جو اس وقت جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس حوالے سے بھی، اور جو اس وقت پائلٹس کی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ جن کے لائسنس جعلی نکلے ہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے تو شعیب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ انٹرنیشنل اداروں کا اس وقت وزیر دفاع جو پاکستان کے ہیں ان کے بیان کے بعد رد عمل کیا سامنے آ رہا ہے؟ جی، دنیا بھر کے اداروں نے اس پہ بہت سٹرن ایکشنز لیے ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ سب سے زیادہ سوئر ایکشن تو یورپین یونین کی جو سول ایویشن ہے انہوں نے ایون صرف پائلٹس پہ پابندی نہیں لگائی بلکہ پی آئی اے کے جہازوں ہی پر یورپ میں جانے اور وہاں سے گزرنے اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی اور ایئر لائنز نے اس وقت، ٹرکش ایئر لائن نے، ایمریٹس نے، ملیشیا ایئر لائن نے، سنگاپور ایئر لائن میں، جہاں جہاں پر بھی پاکستانی پائلٹس کام کر رہے تھے، برٹش ایئر ویز نے جو پائلٹس پاکستان اوریجن تھے اور ایون ساروں کا درست لائسنسز بھی تھے، تو ان کو مشکوک قرار دے کے کہ ٹل دا ٹائم اب نئی ویریفیکیشنز جب تک ہمیں نہیں ملتی ان کو گراؤنڈ کر دیا ہے، اور گراؤنڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو صرف ٹائم لمٹ دی ہے کہ ودن 10 دن کے اندر یا 6 دن کے اندر اگر آپ کی ویریفیکیشنز دوبارہ نہ آئیں تو ہم آپ کو نوکری سے فارغ کر دیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت دنیا بھر کے اندر پہلے ہی پائلٹس کا ایک بحران چل رہا ہے جابز کا۔ کووڈ-19 کے بعد سے دنیا میں آلموسٹ 35% سے 40% جہاز اڑ رہے ہیں، اور پائلٹس پہلے ہی بہت سارے فارغ تھے، اور جو ہمارے لگے ہوئے تھے ان کا سب کا مستقبل اس وقت جو ہے وہ ڈارک نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اس میں ناظرین ہم آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ جو یہ اس وقت پاکستان میں صورتحال 262 پائلٹس کے حوالے سے نکلی ہے، اس کے بعد جو اس کے علاوہ جو دنیا بھر میں پاکستانی پائلٹس کام کر رہے تھے وہ سب کرائسس میں ہیں، اور ان کا مستقبل شعیب آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کا اگر یہی صورتحال رہی تو ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں، ان کے مستقبل تو یہ 100% بات ہے کہ وہ جاب سے جا رہے ہیں، اور پاکستان میں پہلے ہی ایویشن بہت کمزور حالت میں ہے، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے گراؤنڈ کے اسٹاف کی بھی اور انجینئرز کی بھی جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے ہیں اور جو بہت اچھی 15-20 لاکھ روپے مہینے والی سیلریز لینے والے لوگ تھے، اور ان سے بہت بڑے جو ہے مقدار میں ریونیو جو ہے وہ ہر مہینے پاکستان آ رہا تھا ان کی فیملیز کے لیے، اور ہمارے زر مبادلہ کی ایک پازیٹیو ایج تھی ان کی، اور یہ تمام کے تمام اب نوکریوں سے فارغ ہوں گے تو ان کو واپس آئیں گے، بے روزگار بھی بڑھے گی اور ملکی امپریشن بھی خراب ہوگا، اور زر مبادلہ کا بھی نقصان ہوگا ہمارا۔ یہ بہت بڑی آپ بات کر رہے ہیں کہ یقیناً جو پیسہ ہماری جو حکومت ہے موجودہ وہ تو یہ چاہ رہی تھی کہ بعض سے لوگ زیادہ سے زیادہ پیسہ بھیجیں، تو ان کے ایک اس بیان اور اس کے بعد جو رد عمل سامنے آیا ہے کہ دنیا سے جو پائلٹس پاکستانی وہاں موجود ہیں پیسہ پاکستان بھیجا کرتے تھے، اب وہ پیسہ پاکستان نہیں آ سکے گا اگر یہی صورتحال رہی۔ اچھا شعیب، یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ حکومت کو ان تمام اداروں کے جو آگے بڑھنے کے لیے کیا کوئی فوری فیصلے کرنے چاہیے؟ میرا خیال یہ ہے جی کہ اب اس وقت یہ بڑا نازک اور بالکل ایک قطعیت کے ساتھ، ٹائم لائن کے ساتھ ایک ایکشن لینے والا ٹائم ہے، کیونکہ اس وقت اگر ہم بلیم گیم کریں کہ نہیں جی پی آئی اے کا قصور تھا، پالپا کا تھا، سول ایویشن کا تھا، پائلٹس کا تھا، جس کا بھی، اس کی بجائے اس وقت جو کچھ حادثہ ہوا یا منسٹری کا تھا یا منسٹر صاحب کا تھا کہ جی انہوں نے بیان کیوں دیا، اس وقت جو کچھ ہونا تھا ہو چکا۔ اب وے فارورڈ کے اوپر بات ہے، پازیٹیو راستہ کیا ہے ہمارے لیے، کیونکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے انڈیا، اور انڈیا اس طرح سے کہ پروپوگیٹ کر رہا ہے کہ جی یہ سب جعلی ہیں اور ان کو نکالا جائے۔ اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثلا ٹرکش ایئر لائن ہے تو وہاں پر 17 پاکستانی پائلٹس اس وقت کام کر رہے ہیں اور 60 وہاں پر انڈین کام کر رہے ہیں، اور آلریڈی وہ ہمیں ہر ایئر لائن کے اندر جا کر کمپٹیشن دیتے ہیں۔ اب یہاں پر فارغ ہونے کی صورت میں دراصل یہ بات ہونے جا رہی ہے کہ وہ ان 17 کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے، تو ان کو بھی جو ہے وہ جب فارغ کریں گے تو انڈینز فوراً ان کو ریپلیس کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ٹائم لائن کا میرے نزدیک اس وقت 4-5 سٹیپس ہیں جو وے فارورڈ دے سکتے ہیں، لیکن یہ
گھنٹوں اور دنوں کے حساب کے ایکشن ہیں. اگر کسی طرح ہماری بات پرائم منسٹر اور منسٹری تک پہنچ سکے تو ہم یہ کہنا چاہیں گے, یہ اذان کی طرح ہے بات, کہ اگر آپ اس ایویشن کے جو انڈسٹری ہے اور جو یہ پائلٹس ہیں اور انجینئرز ہیں, ان کے فیوچر کو بچانا چاہتے ہیں, جو ہائیلی کوالیفائڈ بالکل ٹھیک لوگ ہیں, وہ وہاں پر جو کچھ بھی کر رہے تھے, اب وہ ان کی نوکریاں یہاں پر خطرے میں ہیں. اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ منسٹری آف فارن افیئرس جو ہے وہ فوری طور پر یہاں پر جہاں جہاں جن ملکوں میں پاکستانی پائلٹس اور ایئر لائن کام کر رہے ہیں, وہ منسٹری آف فارن افیئرس ان سفیروں کو اسلام آباد میں بلائے اور ان کو بریف کرے کہ یہاں پر یہ ایک کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹی ہے اور بلیک شیپ کو ہم نکال رہے ہیں, اور باقی ہمارے پروفیشنلز بہت اچھی طرح کام کر رہے ہیں. اور جو ہمارے منسٹری آف فارن افیئر ہی ان ملکوں میں جو ہمارے سفیر ہیں ان کے ذمے بھی کام لگائے کہ وہ جا کر وہاں کی سول ایویشن اتھارٹیز اور وہاں کی ایئر لائن کے ہیڈز کو بتائیں کہ یہ پائلٹس ہمارے درست ہیں, اور یہ کوئی جو ہے جلد ہی ہم ان کی ویلیڈیشن کے اور ان کی جو ان کے بارے میں سرٹیفکیٹس ہیں وہ ہم جاری کرنے والے ہیں جو درست پائلٹس ہیں. اور دوسرا سٹیپ اس کے اندر میرا خیال ہے کہ جو ایویشن کی منسٹری ہے وہ فوری طور پر انکوائری کر کے جو 262 ہے ان کو پائلٹس کو نوٹس ایشو کرے, ای میلز کے اوپر ہی کر دے, اور اس کو فوری طور پر جو ہے وہ کہے کہ اپنے اپنے کاغذات یا تو لا کر پروو کریں, ورنہ ہم سٹرن ایکشنز لینے جا رہے ہیں. اور اس کو بھی پبلک کیا جائے کہ کون سے 262 کی جو کیا کیا ایکشنز ہیں اور کیا جواب آ رہے ہیں. اور سیم ٹائم جو پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی ہے وہ امیجیٹ بنیادوں پر ایک سیل علیحدہ سے قائم کرے, اور وہ جتنے بھی پائلٹس پوری دنیا میں اس وقت افیکٹ ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سول ایویشن ان کو لیٹر ایشو کرے جو اپنی اپنی اتھارٹیز کے, ان کی اتھارٹیز کے نام ہو, پرسنل ان کے نام کے ساتھ ہو, اور ویلیڈیٹ کرے کہ ان کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے اور یہ بالکل درست ہے اور ان کے لائسنس درست ہیں, تاکہ ان کی جاب سیو کی جا سکے. اور آخری ایک پوائنٹ اور بھی ہے کہ یہی جو ہماری سول ایویشن اتھارٹی ہے, یہی ان کے جو ڈی جی ہیں وہ تمام سول ایویشن جو دنیا کے باقی ملکوں کی ہیں ان کے ڈی جیز کو اور ان کو ایک آفیشیل لیٹر لکھے, اور اس میں یہ ساری چیزوں کو جو بھی وہ کریکٹیو میجرز لے رہے ہیں اس کے بارے میں اطلاع کرے. اور آخری بات یہ ہے کہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے دنیا میں, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری دونوں جو پاکستان کا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے اور جو ہمارا ISPR ہے وہ اپنے کریکٹیو میجرز لے اور فوری طور پر ان لوگوں کو ان کے خلاف جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کو نلیفائی کرے. اچھا سہیب, ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ جو یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ جو پائلٹ باہر ہیں ان کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے ہمارے منسٹریز کو کیا کرنا چاہیے, پاکستانی گورنمنٹ کو اوورآل ان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان کا مستقبل بھی اس وقت خطرے میں ہے. جن لوگوں کے لائسنس یہاں جعلی نکلے ہیں ان کے بارے میں جو ان کا مستقبل آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ میرا خیال میں ان کا مستقبل تو بڑا واضح سی بات ہے. جو اس میں سے کچھ کے ایسے کیسز نکلیں گے کہ جن میں کوئی کاغذ مسنگ ہے یا کسی کی کوئی کرنسی رہتی ہے, کوئی ایک چیک رہتا ہے یا ٹیسٹ کوئی رہتا ہے, تو وہ اپنا کلیئر کرنے کا ان کو ٹائم مل جائے. لیکن جو باقاعدہ جال سازی کی گئی ہے اور جعلی کاغذات کے اوپر وہ پائلٹ بنے ہیں ان کے خلاف سٹرن ایکشن لیا جائے اور ان کو فلائنگ کی انڈسٹری سے نکالا جائے, اور ان کی یہ بلیک شیپ کو یہاں سے نکالیں. اور اگر اس کے لیے ایون PIA ایکشن لیتی ہے تو میرے نزدیک اگر ان کو تھریٹ دیتا ہے یا پالپا ان کو بلیک میل کرتا ہے تو یہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ٹیک ایکشنز. اس لیے کہ اس وقت دنیا میں پائلٹس اویلیبل ہیں, پاکستان کے اپنے پائلٹس دنیا بھر میں اویلیبل ہیں. ابھی ایئر لائنوں نے تو گراؤنڈ کیا ہے, اس کے علاوہ چھوٹی آرگنائزیشنز میں پاکستانی پائلٹس بڑی تعداد میں کام کر رہے ہیں, ایئر ایمبولنس کی سروسز میں کام کر رہے ہیں, مختلف فلائنگ کلبز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. امریکہ میں بہت سارے دوستوں کو جانتا ہوں جو وہاں فلائنگ کلبز میں انسٹرکٹر کے طور پہ ہیں. ان لوگوں کو ریلیف بھی ملے گا, اور جو اس وقت جاب لیس ہوئے ہیں ان کو پاکستان میں PIA میں ایڈجسٹمنٹ کی جگہ بھی مل سکتی ہے اور بلیک شیپ کو باہر نکالا جائے.
سویب، آج ہم نے کوشش کی کہ اپنے ناظرین کو خاص طور پر بتا سکیں کہ اس وقت جو مسائل ہیں اس میں صرف پاکستانی پائلٹس جو ہیں یہ PIA کے نہیں بلکہ دنیا بھر میں جو ہے اس کا شکار ہوئے ہیں، اور اس وقت گورنمنٹ کو فوری فیصلے کرنے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عدنان نور اور سہیب فاروق کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔